ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، صحابہ کرام وہ جماعت ہے جس کے متعلق یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جنتی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو ان تمام صحابہ میں سے کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ مبشرہ یعنی جن کو اللہ وہ 10 آدمی جنہیں نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، خوشخبری دی۔ ان میں سے ایک صحابی ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک دن بیٹھے تھے۔ پیارے ساتھیوں غور سے سننا، انتہائی اللہ اکبر کبیرہ ایمان افروز بات ہے۔ بیٹھے تھے، گھر والوں نے کھانا پیش کیا، اب کھانا سامنے دیکھ کر رونے لگ گئے۔ اتنا روئے زارو قطار روئے، کھانا چھوڑ دیا۔ بچوں نے پوچھا سرکت آج کیا ہو گیا، کیوں آج اتنا رو رہے ہو؟ فرمانے لگے میرے 2 ساتھی آج شہید ہو گئے ہیں، احد کے اندر 2 میرے ساتھی شہید ہو گئے ہیں۔ کون؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور شہید ہوئے ہیں اس انداز میں کہ ان کے اوپر جب کفن کی چادر ڈالی گئی، میں کیوں رو رہا ہوں، کیوں پریشان ہوں، کیوں صدمے میں ہوں؟ اس لیے کہ جب میرے ان 2 یاروں، ان 2 دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں کے اوپر کفن کی چادر ڈالی گئی تو چادر اتنی تھی کہ ان غطیہ قدماہ بدا رأسہ و ان غطیہ رأسہ بدت رجلاہ۔ جب اس کا سر کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگے، جب پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ میں اس عبد الرحمن بن عوف اس لیے رو رہا ہوں کہ سیدنا مصعب بن عمیر مالدار تھے، جب اسلام لائے ماں نے سب کچھ چھین لیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبت، بہت بڑے جلیل القدر مقام رکھنے والے صحابی تھے۔ جب میرے یاروں کی، میرے ساتھیوں اور بھائیوں کی یہ کیفیت ہے کہ وفات کے وقت ان کو کفن تک بھی نصیب نہیں ہو رہا، مکمل کفن نہیں مل رہا، آپ نے فرمایا ان کو چہرہ ان کا ڈھانپ دو اور ازغر گھاس جو ہے وہ ان کے پاؤں کے اوپر ڈال دو۔ میرے بھائیوں کو کفن نصیب نہیں ہو رہا، اور میں عبد الرحمن بن عوف سارے صحابہ جانتے ہیں پورے مدینے میں زیادہ مالدار تھا، کہیں اللہ میرے بارے میں پوچھ لے کہ یہ تو نے جو مال کمایا ہے اس کا حساب دے، میں عبد الرحمن بن عوف کیا کروں گا؟ ان میرے بھائیوں کو کفن نصیب نہیں ہوا، کیا مجھے بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے میں رو رہا ہوں، مجھے فکر لگی ہوئی ہے اس فکر میں کہ ساتھیوں کی وفات کے وقت کفن بھی نصیب نہیں ہے، کھانا تک بھی چھوڑ دیا ہے، غم کے اندر آ کے کہ فکر کے اندر کہ میرے ساتھ کیا بنے گا وفات کے بعد۔ پیارے ساتھیوں، یہ تھے وہ ایمان اور یہ تھے وہ جذبات اور اللہ کے ساتھ تعلق اور موت کی فکر تھی کہ ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کون صحابی تھے؟ یہ ان عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے، اور یہ ان 6 مجلس شورا کے جو رکن تھے سیدنا عمر نے بنائے تھے ان میں سے بھی ایک یہ تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر مسلمان بھی ہوئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو کے آئے، آپ نے ان کا بھائی چارہ، کیونکہ ان کا بھی ایک غمناک واقعہ ہے، اسلام لینے کا تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں، کیونکہ سب کچھ ان سے بھی چھین لیا گیا تھا، جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھائی چارگی سیدنا سعد بن ربیع کے ساتھ کر دی۔ فرمایا یہ آج کے بعد تیرا بھائی ہے۔ سیدنا سعد بن ربیع بھی کہنے لگے اے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے بعد تم میرا بھائی، جتنا مال میرا آدھا تیرا، گھر آدھا میرا آدھا تیرا، میری بیوی ہیں 2، ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد نکاح کر لینا، یہ سب کچھ نچھاور کیا۔
تو انہوں نے فرمایا اے سعد بن ربیع دلونی علی السوق، مجھے سوق کا راستہ بتائیے، مجھے بازار کا راستہ بتائیے، میں بازار میں جاتا ہوں، محنت کروں گا، اللہ برکت لگائے گا۔ خیر ایسے کیا، بازار میں گئے، گھی کا پنیر کا کام کیا اور اتنا دل سے کام کیا، الحمدللہ اللہ نے برکت ڈالی۔ خود کہتے ہیں کہ میں پتھر بھی اٹھاؤں تو نیچے جو ہے مجھے سونا ملتا تھا، اور اس کاروبار اور تجارت کی وجہ سے بہت بڑے معروف تاجر تھے مدینہ میں۔ اس تجارت کی وجہ سے پورے مدینہ کے اندر سب سے بڑا مکان سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا تھا۔ آپ کو بتا دوں سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو ایک اور بھی بہت بڑا اعزاز ملا ہے۔ وہ اعزاز کیا ہے؟ سنن نسائی میں غالباً 5 بار روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، کتب ستہ کے اندر یہ ساری روایات موجود ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ نبیوں کے امام امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقتدی ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی علیہ السلام کے امام بنے ہوئے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگے، جب آپ آئے تو آپ نے فرمایا علی رسلک، رکے رہیے، نہیں ہٹنے دیا، تو انہوں نے نماز مکمل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ یہ وہ اعزاز ہے جو نہ سیدنا ابو بکر کو ملا، نہ سیدنا عثمان کو ملا، نہ سیدنا عمر، نہ کسی اور صحابی کو۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا یہ اعزاز اور مقام ملا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے تھے جو مجلس شورا کے اندر بھی شریک رہے ہیں، حتیٰ کہ سیدنا عمر کے بھی اور بقیہ صحابہ کے مشیر رہے۔ سیدنا عثمان کے انتخاب کے وقت سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے پہلے ہی اپنی دستبرداری کا اعلان کر کے سیدنا عثمان کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا کہ میں اپنا حق انہی کو دیتا ہوں۔ تو یہ پہلے ہی وفات پا گئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہی تھے کہ سیدنا عمر جب نماز پڑھا رہے تھے ان کو زخم پہنچایا گیا۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے آ کے جب حملہ کیا تھا نماز کے دوران تو یہ پیچھے کھڑے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سیدنا عمر نے پکڑ کر آگر مصلی پہ کھڑا کیا تو انہوں نے بقیہ نماز مکمل کرائی تھی۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم صحابی کے کھانا کھاتے وقت کھانا چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ اللہ نے جو مال دیا اس کا میں حساب کیسے دے دوں گا۔ عزیز ساتھیو، ہم بھی دیکھیں، میں بھی اور آپ بھی، ہم بھی سوچیں کہ حساب ہم نے دینا ہے، پیسہ کیسے آ رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، اور کبھی ہم نے بھی ایسے حالت کے اندر کہ خاتمہ یاد کر کے اپنی وفات کا، اپنی موت کا خاتمہ یاد کر کے کبھی ہم نے بھی کھانا چھوڑا، کبھی ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے روتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمے کی دعائیں کی؟ ہاں کی ہیں، اچھی باتیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ جو کہ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ نے جب بتایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، اسی کے اندر آپ نے نام لیا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 میں سے بھی ہیں، ان 6 میں سے جو شورا کے تھے ان میں سے بھی ہیں، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے بھی تھے۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مزید بڑی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً یہ خلفائے راشدین ہیں اور عشرہ مبشرہ صحابہ، ان کے نام بھی یاد کرنے چاہیے اور اپنے بچوں کو ان کی تعلیم بھی دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔